بنوں میں فتح الخوارج کا حملہ، لیفٹیننٹ کرنل سمیت 2 فوجی شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتح الخوارج نے سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کو خودکش حملے اور سمیت خارجی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع۔ اگلے دستے نے خودکش حملہ آور کو بروقت روک کر شہریوں اور اہلکاروں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ بارود سے بھری گاڑی ٹکرانے کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہو گئے۔ CTD خیبر پختونخوا کی کارروائی دہشت گردی کا ایک اور بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں شیخ یوسف خیمہ بستی سے مبینہ خاتون خودکش حملہ آور کو کی رہائشی ہے، خودکش حملے کی تیاری کا اعتراف کر لیا۔ خاتون سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔ گرفتار خاتون ہلاک خارجی شاہ ولی کی قریبی ساتھی ہے۔ خودکش جیکٹ اور ہدف کی نشاندہی خارجی کمانڈر عاصم کی جانب سے کی جانی تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کم عمر لڑکی کو خودکش حملے کے لیے تیار کرنے کی کوشش بے نقاب۔ CTD اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت کارروائی، بڑے سانحے اور جانی نقصان سے بچاؤ ہو گیا۔ CTD خیبر پختونخوا کے مطابق تفتیش میں انکشاف ہوا کہ سوشل میڈیا اور انکرپٹڈ ایپس کے ذریعے ذہن سازی کی جا رہی تھی۔ مقامی اور سرحد پار فتنہ الخوارج ہینڈلرز کے درمیان رابطوں کے شواہد سامنے آ گئے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق فتنہ الخوارج نوجوان لڑکوں کے بعد اب کم عمر لڑکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ مقامی عمائدین نے کہا کہ خودکش حملے اسلام اور انسانی اقدار کے سراسر خلاف ہیں۔ بلاول ہاؤس کراچی میں اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس، صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، محسن نقوی، مراد علی شاہ اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ اجلاس میں سیاسی حکمت عملی، سندھ کے انتظامی معاملات اور وفاقی حکومت کی پالیسیوں پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق صدر زرداری کراچی کے مسائل پر خصوصی توجہ چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو 1 ماہ کے بیرونی دورے کے بعد اجلاس میں شریک ہوئے۔ سندھ پاکستان بنانے والا صوبہ ہے، اس کو توڑنے کا نہ سوچا جائے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا صوبائی اسمبلی سے خطاب، کہا کہ کچھ لوگوں نے سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کی۔ سندھ کو توڑنے کی بات کا مطلب پاکستان کے خلاف بات کرنا ہے۔ کراچی کو توڑنے اور سندھ سے الگ کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی خواب بھی اگر ہے تو وہ پورا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کراچی کو تقسیم یا الگ نہیں کر سکتا۔ کراچی سندھ کا اٹوٹ انگ ہے۔ سندھ اسمبلی صوبے کی حفاظت کرے گی۔ سندھ اسمبلی نے صوبے کی تقسیم کے خلاف وزیر اعلیٰ کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ بانی PTI کو کوئی ڈیل اور ڈھیل نہیں مل رہی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں کہ PTI سیاست کے بعد اب نفسیات کے میدان میں بھی ہار چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 38 ارب کے رمضان پیکج سے عوام کے دل جیت لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے رمضان نگہبان پروگرام سے بھی کروڑوں افراد کو فائدہ ہوگا۔ پنجاب میں غذائی قلت کا الزام درست نہیں۔ PTI کے اندرونی معاملات ٹھیک ہوتے تو بانی جیل سے باہر ہوتے۔ اس سارے معاملے میں میں خود کو بھی گنہگار سمجھتا ہوں۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین کے نبور کہتے ہیں کہ پارٹی رہنما ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو مقصد سے ہٹ کر ہیں۔ بانی PTI معالج تک رسائی مانگ رہے ہیں اور پارٹی رہنما اتنا بھی نہیں کر پا رہے۔ عدالت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے وارنٹ کی گرفتاری برقرار رکھے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 9 مارچ تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ امریکہ کے بعد واپس لندن پہنچ گئے۔ شہباز شریف لندن میں اہم ملاقات بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کل پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واشنگٹن میں غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس میں شرکت کی تھی۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا لندن میں آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے علاقائی اور عالمی صورتحال سمیت واشنگٹن میں منعقدہ امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس پر گفتگو، باہمی دلچسپی کے تمام امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نصب فائر وال منصوبہ ناکام ہو گیا۔ حکومت نے 5G اسپیکٹرم کی نیلامی سے پہلے فائر وال مستقل طور پر بند کر دی۔ ذرائع کے مطابق فائر وال منصوبہ ناکام ہونے سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ یہ فائر وال 2024 میں نصب کی گئی تھی۔ فائر وال کی وجہ سے انٹرنیٹ سست، لاکھوں فری لانسرز، ہزاروں کمپنیوں کی ڈیجیٹل سروسز متاثر ہوئی۔ فائر وال کی بندش پر وزارت IT موقف دینے سے گریزاں۔ شناختی کارڈ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، کوئی عدالت بلاک نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ نے عدالتی فیصلے پر عمل کرانے کے لیے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا سندھ ہائی کورٹ کا حکم غیر قانونی قرار دے دیا۔ جسٹس منیب اختر نے 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق کسی شہری کو شناختی کارڈ سے محروم کرنا زندگی کا بنیادی حق چھیننے کے مترادف ہے۔ قانون میں واضح حکم کے بغیر کوئی بھی عدالت کسی کا شناختی کارڈ بلاک نہیں کر سکتی۔ ضابطہ دیوانی کے سیکشن 51 کے تحت شناختی کارڈ بلاک کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ غیر قانونی قبضے کے خلاف سخت اقدامات، ترمیمی آرڈیننس دوبارہ آ گیا۔ حکومت پنجاب نے قبضہ مافیا کے خلاف سزاؤں اور جرمانوں پر مبنی پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس دوبارہ متعارف کرا دیا۔ ترمیمی آرڈیننس کو محکمہ قانون کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ آرڈیننس کے تحت غیر قانونی قبضہ قابل سزا جرم قرار دیا گیا۔ 5 سے 10 سال قید، 1 کروڑ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی۔ جعل سازی، دھوکہ دہی، جبر یا طاقت کے ذریعے قبضہ بھی جرم تصور ہوگا۔ معاونت یا سازش پر 1 سے 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان یار محمد خان کی ملاقات۔ گلگت بلتستان میں الیکشن کے دوران سیکورٹی، امن و امان اور سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ تمام ضروریات پوری اور اضافی نفری پر تبادلہ تعینات کریں گے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن کے دوران امن و امان ہر صورت برقرار رکھا گیا ہے۔ یار محمد خان نے کہا کہ گلگت بلتستان میں CTD کو جلد آپریشنل کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت جدید ٹیکنالوجی اور اسلحہ فراہم کرے گی۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جدید مزید نئی بسیں لانے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس۔ ریڈ لائن BRT میں اب تک کی پیش رفت، مسائل اور اہداف پر بریفنگ دی گئی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ BRT منصوبوں کے ساتھ نئی بسوں کا آغاز شہری زندگی میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ بس سروس میں توسیع سے شہریوں کو محفوظ، سستی اور باوقار سفری سہولیات میسر آئیں گی۔